نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آج سے ہم اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عزم و حوصلہ عطا فرمائے، اس سلسلے کو مکمل فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقطۂ آغاز کیا ہو، کہاں سے شروعات ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کی شروعات کی جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی سے اس کی شروعات کی جائے، یا آپ کے دادا سے اس کی شروعات کی جائے۔ ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کہاں سے کیا؟ قرآن کریم نے جو سیرت کا آغاز کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹروڈکشن کرایا ہے، اس کا آغاز کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ انبیاء میں تمام نبیوں میں آواز تھوڑی کم کر دی، تمام نبیوں میں حضرت ابراہیم کا ایک الگ اور بہت بڑا مقام ہے۔ یوں تو تمام نبیوں میں 4 نبی سب سے افضل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے بڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا وہ ایک الگ ہی نوعیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کہا، اور شاید کسی اور موقع پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کے تعلقات تو بہت سارے لوگوں سے ہوتے ہیں، لیکن دوست انسان کسی کسی کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست کہا ہے، خلیل اللہ کہا ہے۔ حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی۔ یہ اصل میں مسجد کا جو مائک سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اپ گریڈ ہو رہا ہے، تو یہ ان کو آج جمعہ ہی ملا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے، پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ ابھی جمعہ کے وقت بیان میں مائک ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا، آواز بہت زیادہ ہے اس کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ وہ خانہ کعبہ
جس کی طرف قیامت تک لوگ رخ کر کے نماز پڑھیں گے، جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں گے۔ آج ہم آپ جس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے، ایک تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام سے کرائی تھی، ایک تعمیر بہت سارے زمانے آئے، حالات آئے، قوموں پہ عذاب آئے، تو پورا جو کچھ دنیا کا نظام تھا وہ بدلا، تو نشانات بتلا کر وہاں پر دوبارہ تعمیر کرائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا تذکرہ فرمایا ہے، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے تم کو یعنی حضرت ابراہیم کو تمام انسانوں کے لیے امام بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تمام نبیوں میں یہ مقام، یہ شرف حضرت ابراہیم کو ملا کہ قیامت تک جب جب نمازوں میں درود پڑھا جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، وہ بابل نام کا علاقہ تھا، آج کے زمانے کا جو عراق ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اس زمانے میں جس طرح آج جو جغرافیائی حدود ہیں، بارڈرز ہیں، سرحدیں ہیں، خاص طور پر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، ورنہ ہر زمانے میں دنیا کا نقشہ بدلتا رہا، ملکوں کی سرحدیں بدلتی رہی۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کا جو بارڈر ہے، جو میپ ہے، آج سے 100 سال پہلے یہ نہیں تھا، 500 سال پہلے وہ نہیں تھا، 1000-2000 سال پہلے کچھ اور رہا ہوگا، آج کچھ اور ہے۔ تو آج کے زمانے کا جو عراق وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ سب اس میں شامل تھا۔ اس علاقے کا نام تھا بابل، اس کا ایک شہر تھا ار جس کا نام تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام پیدا فرمائے۔ حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے، حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ قرآن کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں جن کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ ان کے والد ہیں حضرت یعقوب، وہ بھی اللہ کے نبی، اور حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے۔ تو حضرت یعقوب کا نام یعقوب تھا اور لقب اسرائیل تھا، یعقوب نام تھا اور لقب اسرائیل، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں یہ سب بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج کے ہیں کہ نہیں ہیں، بہرحال اس زمانے کے جو یہودی تھے ان کو یہی تو گھمنڈ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نبی صرف بنی اسرائیل میں آتے ہیں۔ یہودیوں کے دعوے کے مطابق بنی اسرائیل میں 50 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جو یہودیوں کا دعویٰ ہے، اور یہ غلط بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جتنے نبی بھیجے وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد سے ہوئے، حضرت یعقوب کی اولاد سے ہوئے۔ اس کے علاوہ نبیوں کی تعداد تو کم و بیش 1.25 لاکھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کن کن علاقوں میں نبی بھیجے ہمیں ان کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن جن نبیوں کا تذکرہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جن کے نام ہمیں ملتے ہیں، جن کی سیرت ہمیں ملتی ہے، ان نبیوں کا جو علاقہ رہا ہے وہ زیادہ تر شام کا، مصر کا، فلسطین کا، عراق کا علاقہ رہا ہے۔ یعنی یہ سارے نبی دنیا کے جس خطے میں آئے وہ عراق کا خطہ، شام کا خطہ، مصر کا اور فلسطین آج کا جو ہے یہ پورا علاقہ تھا
جہاں سارے نبی پیدا ہوئے۔ اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، اس پوائنٹ کو، کہ بنی اسرائیل کے سارے نبی کس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں؟ شام کے علاقے میں۔ وہ شام کا علاقہ جس میں فلسطین بھی آتا تھا، مصر بھی تھا، عراق وغیرہ کا علاقہ بھی تھا۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے گا تو آگے اور بھی کام کی باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی بھیجے ہوں گے، ہمارے ہندوستان میں آئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ گوتم بدھ ہی اللہ کے نبی تھے، بعض لوگوں کا ایسا ماننا ہے، بعض لوگوں کی تعلیمات میں تحریف ہو گئی، بدل گئی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے برادران وطن میں، غیر ہندو بھائیوں میں، جن کو وہ اپنا بھگوان مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی رہے ہوں گے، ان کی تعلیمات بدل دی گئی۔ تو چونکہ ہمیں صحیح طور پر اس کا پتہ نہیں ہے تو ہم دعوے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کی بے احترامی سے، ان کے بارے میں غلط بولنے سے بچو۔ کیا پتہ وہ اللہ کے نبی رہے ہوں، ہم بلا وجہ ان کی توہین کر دیں، ان کی تعلیمات بگڑ گئی ہوں۔ اتنا سمجھ لیں کہ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے ان سب کا علاقہ یہ شام کا علاقہ تھا، اور انبیاء کی بنیادی تعلیمات، انبیاء کی دعوت کا بنیاد کا جو بنیادی نقطہ ہوا کرتا تھا وہ عقیدہ توحید ہے۔ کبھی بھی کسی کو بھی دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی اصل تعلیم کیا ہے۔ اگر واقعی وہ تعلیم، اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے تو پھر آگے باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا، لیکن اگر توحید اس کی اصل تعلیم نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارا یہ دعویٰ ہے اپنے برادران وطن ہندو بھائیوں سے کہ تمہاری جو مذہبی کتابیں ہیں، تم جن کو اپنا بھگوان مانتے ہو، ان کی اصل تعلیمات تو توحید کی ہیں، یہ ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، تم نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بھی وہی شام کا علاقہ تھا، شام کا، فلسطین، عراق، جیسا کہ میں نے بتلایا اسی علاقے میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، سارہ سین الف را ہا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی پہلے۔ حضرت سارہ کافی عمر ہو گئی اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے، ہاجرہ علیہ السلام، عربی میں حاجر لکھا ہوتا ہے، اردو میں ہم ہاجرہ کہتے ہیں۔ تو دوسری شادی حضرت ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت سارہ سے حضرت اسحاق بھی پیدا ہوئے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو فلسطین میں رکھا، یعنی شام کے علاقے میں رکھا، اور اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جب وہ تقریباً ان کی عمر 2 سال کے لگ بھگ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اس بیوی اور بچے کو جا کر حجاز میں، مکے میں چھوڑا۔ آج جس علاقے کا نام سعودیہ عرب ہے، یہ نام بعد میں پڑا ہے، بلکہ یہ نام سعودی عرب تو ابھی 100 سال پرانا ہے۔ اس کا نام تھا حجاز، اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطے میں تشریف لائے تو وہ مقدس ہو گیا، تو حجاز مقدس ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ کون سا تھا؟ شام کا علاقہ۔ اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جا کر کہاں چھوڑا؟ حجاز میں، مکے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں آئے، یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، اور دنیا
کے کس خطے میں آئے؟ وہ جو شام کا علاقہ تھا. اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے اولاد میں پیدا ہوئے. اور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. وہ علاقہ الگ، یہ علاقہ الگ. یہودیوں کو یہ یقین تھا ان کا کہ جب سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، تو جو جس آخری پیغمبر کا تذکرہ آیا ہے تمام کتابوں میں، وہ بھی ہم میں سے ہوں گے، وہ بھی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. تو یہودیوں کو یہ حسد بھی کھا گیا. حسد اتنی بری چیز ہے. آج اگر قرآن نے یہ کہا مسلمانوں سے کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، تو ان کی ایسا نہیں ہے کہ یہودی حضور کو پہچانتے نہیں تھے. یہودی حضور کو اپنی اولادوں سے زیادہ پہچانتے تھے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. لیکن صرف اس حسد میں کہ یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی بھی دنیا بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی. قرآن کو ان پر لعنت بھیجی گئی. حسد اتنی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حسد سے حفاظت فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ عبرانی زبان تھی. شاید ہم نے کبھی نام بھی نہ سنا. یہودیوں کی زبان آج بھی عبرانی ہے، اور اس وقت اس پورے خطے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی. حضرت حاجرہ علیہ السلام جب حضرت اسماعیل پیاس سے بلک رہے تھے اور کہیں پانی نہیں مل رہا تھا، بالکل آج آپ دیکھ رہے ہیں نا چمک دھمک، وہ تو بالکل صحرا تھا، یعنی پیڑ پودے بھی نہیں تھے. اور سعودی عرب آج بھی پورا صحرا ہے. جو لوگ وہاں گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں باقاعدہ وہاں کی گورنمنٹ تو باہر سے مٹی منگا کر اور پانی کا انتظام کر کے کھیتی کرنا چاہ رہی ہے، ورنہ وہاں کھیت کھلیان نہیں ہے، وہاں پہ پیڑ نہیں اگ پاتے کیونکہ وہاں کی مٹی ہی ایسی نہیں ہے. وہ پورا چٹیل میدان ہے، صحرا ہے. وہاں چھوڑ کر چلے گئے پہاڑی کے بیچ میں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور انہوں نے پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کیا اور حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں چکر لگانا شروع کیا. اب ذرا دیکھیے یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھیے. آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں عورتوں کی عزت نہیں ہے، عورتوں کا مقام نہیں ہے. حضرت حاجرہ ایک عورت ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے، ایک عورت نے. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام مردوں کو یہ حکم دیا، تمام انسانوں کو، تمام مردوں عورتوں کو حکم دیا کہ تم بھی اب وہاں پر 7 چکر لگاؤ. اس کے بغیر تمہارا حج پورا نہیں ہوگا، اس کے بغیر تمہارا عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تم صفا مروہ کے جب تک 7 چکر نہیں لگا لیتے. اور وہ ایک خاص ایریا تھا جہاں پر حضرت حاجرہ ذرا تیز دوڑی تھی، تو قیامت تک آنے والے تمام مردوں کو یہ حکم دیا کہ تم کو بھی وہاں پر ان کی نقل کرتے ہوئے تیز دوڑنا ہے. جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بتائیں گے، وہاں پہ گورنمنٹ نے گرین لائٹ لگا رکھی ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت حاجرہ ذرا تیز دوڑی تھی، تو اب جتنے مرد ہیں انہیں ایک عورت کی اقتدا کرتے ہوئے وہاں پر تیز دوڑنا ہے. اور عورتوں کو تیز دوڑنے سے منع کیا تاکہ تمہارے پردے میں خلل نہ پڑے. جب حضرت حاجرہ کا 7واں چکر مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بچہ روتے ہوئے ایڑیاں رگڑتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. جب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور پانی ابل رہا ہے، پھیل رہا ہے، تو ان کو لگا کہیں یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، بہہ نہ جائے. تو
انہوں نے فوراً مٹی کے ڈھیر لگا کر باؤنڈری بنانا شروع کیا اور اس کو روکنے کے لیے کہا زمزم زمزم یعنی رک جا. زمزم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حاجرہ کی جو لینگویج تھی، جو زبان تھی، ان کی جو مادری زبان تھی وہ عبرانی تھی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ اگر اس زمزم کے پانی کو روکنے کے لیے، آب زمزم کو روکنے کے لیے وہ باؤنڈری نہ بناتی اور اسے نہ روکتی تو آج وہ کنویں کی جگہ نہر ہوتی. جب وہاں پر پانی نکلا، ظاہر ہے وہاں نہ پیڑ پودے تھے نہ پانی تھا، اسی وجہ سے وہاں پرندے تک نہیں آتے تھے، جانور بھی نہیں آتے تھے. جب وہاں پر پانی نکلا تو وہاں پرندوں کا آنا جانا بھی شروع ہوا. پرندوں کو دیکھ کر پھر کچھ انسانوں کا آنا جانا شروع ہوا، یعنی وہاں کوئی نہیں تھا. آپ ذرا تصور کریں حضرت ابراہیم سے اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا. ایک بیوی حضرت سارہ ہے جو اپنی عمر کے ایک انتہائی مرحلے کو پہنچ گئی ہیں، اچھی خاصی ان کی ایج ہو گئی ہے اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. کتنی تمنا رہی ہوگی دل میں اولاد کی. پھر دوسری بیوی، ان کی بھی اچھی خاصی عمر ہو گئی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. تو ذرا امیجن کیجیے حضرت ابراہیم کو ان سے محبت کتنی ہوگی. اور وہ بچہ جب 1.5-2 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ریت، سورج کی روشنی بس. پھر وہاں پر لوگ آنا شروع ہوئے، کچھ قبائل آنا شروع ہوئے. تو انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ آیا جس کا نام تھا جرہم. جرہم نام کا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی زبان عربی تھی. حضرت حاجرہ کی زبان عبرانی، ظاہر ہے حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں اور شام کے اسی علاقے سے ہیں جہاں عبرانی بولی جاتی ہے. تو جہاں کوئی انسان نہیں، 2 انسان صرف، حضرت حاجرہ اور ان کے اولاد اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، بول نہیں سکتے. تو ان کی ماں کی جو زبان وہی حضرت اسماعیل کی بھی زبان. ان کی جو مدر لینگویج تھی وہ عبرانی تھی. جب پانی نکلنے کے بعد وہاں الگ الگ قبیلے آنا شروع ہوئے تو اس میں سے ایک قبیلہ آیا جرہم. جرہم کی زبان عربی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پلے بڑھے اور وہیں ان کی شادی ہوئی. ان کی شادی جرہم نام کے قبیلے میں ہوئی. تو حضرت اسماعیل کی زبان عربی، ان کی شادی ہو گئی جرہم. حضرت اسماعیل کی زبان پہلے تھی عبرانی، ان کی شادی ہوئی جرہم علاقے میں. تو انہی کی اولادیں پھیلی پھولی تو سب کی زبان عربی ہو گئی. عبرانی زبان دھیرے دھیرے دنیا سے ختم ہو گئی. صرف چند لوگ، 25-30 لوگ بچے جو عبرانی زبان جانتے تھے. یہودیوں کا جو لٹریچر تھا وہ عبرانی زبان میں تھا. تو یہودیوں نے اپنی زبان کو زندہ کرنے کے لیے ان 25-30 پروفیسرز جو عبرانی زبان جانتے تھے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ آج اسرائیل میں عبرانی زبان میں تعلیم ہوتی ہے، عبرانی زبان میں اخبار نکلتا ہے. اور ہم مسلمانوں کی جو اصل زبان عربی ہے، ہمارے پیغمبر کی زبان عربی ہے. یہودیوں نے تو اپنی زبان کے سلسلے میں اتنی حساسیت اور اتنی ذمہ داری دکھائی کہ ایک مردہ زبان کو انہوں نے زندہ کر لیا. آج ان کے ملک میں وہ زبان بولی جا رہی ہے، اس زبان میں پڑھائی ہو رہی ہے اسکولوں میں، اس زبان میں اخبار نکل رہا ہے. لیکن ہم مسلمان جن کی زبان عربی، جن کے پیغمبر کی زبان عربی، جن کی کتاب کی زبان عربی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عربی سیکھتے ہیں؟ اور عربی چھوڑیے، جس زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا اس کو سمجھنے کے لیے تو ہم عربی پڑھتے نہیں کہ ہم قرآن پڑھ لیں. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ عربی زبان سیکھنی چاہیے. یہ ایک مستقل موضوع ہے جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے. بہرحال میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں بہت شارٹ میں چیزوں کا تذکرہ کروں تاکہ وہ ایک بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت حاجرہ. حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے جن کو حضرت ابراہیم نے اسی شام کے علاقے میں چھوڑا. پھر ان کی جتنی اولادیں ہوئیں، جتنے نبی آئے ان کی اولاد میں، وہ بنی اسرائیل کہلائے، وہ سب شام کے اسی علاقے میں آئے.
اور حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی اولادوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو اللہ کے آخری اور سب سے برتر سب سے افضل نبی ہوئے، اور وہ مکے میں حجاز کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت ابراہیم کے اولادیں دو جگہ چلی، ایک مکے میں اور ایک شام کے علاقے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سمجھیے، قرآن میں حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ ہوا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی انداز میں بڑی اہمیت کے ساتھ تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا، بڑی زبردست سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ اس زمانے کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ جیسے آج کے دور میں سپر پاور کنٹریز ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں، تو اس زمانے کا وہ علاقہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا اور سب سے زیادہ زرخیز علاقہ تھا، یعنی جہاں کی اکانومی سب سے بہتر تھی۔ آج کہا جاتا ہے کہ امریکہ وغیرہ کی اکانومی سب سے اچھی ہے، اسی لیے ان کا ڈالر آج پوری دنیا میں معیار بن گیا۔ تو اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں تشریف لائے وہ اتنا زرخیز علاقہ تھا کہ اس کی اکانومی سب سے اچھی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ علاقہ بت پرستی کا علاقہ تھا۔ ایک طرف وہ دنیاوی ترقی کا بھی مرکز تھا اور دوسری طرف وہ علاقہ بت پرستی کا بھی مرکز تھا، یعنی وہاں کے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اور خالی پوجتے نہیں تھے، بت بناتے تھے، یعنی جدید ترقیات کا بھی مرکز تھا، بت پرستی کا بھی مرکز تھا، اور بت سازی یعنی بت بنانے کا بھی مرکز تھا وہ علاقہ۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت پرستی ہوتی تھی اور اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے۔ ان کا باپ آزر جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو توحید سکھایا، اپنی قوم کو کس طرح دین کی دعوت دی، اپنی قوم کو کس طرح شرک سے روکنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ دیکھیے، قرآن کریم بیان کر رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہر طاقتور چیز کو پوجتی تھی، سورج کی بھی پرستش کر رہے ہیں، چاند کی بھی کر رہے ہیں، تاروں کی بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو ایک موقع پر رات کے وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تارا دیکھا جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ اس تارے کی عبادت کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہمارا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ قال ھذا ربی، تم یہ کہتے ہو یہ میرا رب اور تمہارا رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فلما افل قال لئن لم يهد فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب وہ تارا ڈوب گیا یعنی صبح ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں صرف اس کی تشریح پیش کروں گا، لفظی ترجمہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی چیز کی عبادت کروں جو ڈوبنے والی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے۔ تم اس کو خدا مانتے ہو، سورج نکلا یہ غائب ہو گیا۔ کتنا اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند دیکھا کہ وہ جگمگا رہا تھا، قال ھذا ربی، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہ چاند تمہارا رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فلما افل، جب وہ چاند بھی ڈوب گیا یعنی سورج نکلا، روشنی ہوئی، چاند ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح اسی طرح گمراہ ہو جاتا کہ ایک ایسی چیز کو اپنا معبود مانتا جو تو ڈوب جانے والی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا کہ وہ جگمگا رہا تھا، ٹمٹما رہا تھا،
قال ھذا ربی، کیا تم یہ کہتے ہو، حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے پوچھا کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہ سورج یہ تو بہت بڑا ہے؟ قال ھذا ربی ھذا اکبر، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابراہیم پکار اٹھے، فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا، ظاہر ہے رات آئے گی تو سورج بھی ڈوبے گا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم پکار اٹھے کہ تم نے سورج کو اپنا خدا بنایا، تم نے چاند کو اپنا خدا بنایا، تم نے تاروں کو اپنا خدا بنایا، یہ ساری چیز ڈوب جانے والی ہے۔ انی بریء مما تشرکون، میں اس چیز سے بری ہوں جن کو تم اپنا معبود اور اپنا خدا کہتے ہو، جو ڈوب جانے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ اور قرآن تذکرہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم کی توحید کی دعوت کا، کہ کس طرح حضرت ابراہیم شرک کے خلاف اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اس قوم کا جو بادشاہ تھا، جو سردار تھا نمرود، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو مار دیا، اور ایک آدمی جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، نمرود دنگ رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں سوچا کہ اب میں کیا جواب دوں۔ بھائی تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، ہم نے تم سے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہے، تم نے بلا کے ایک معصوم کو مار دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا، اور تم نے یہ دعویٰ کیا تو میں بھی تو انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نمرود محبوط ہو گیا، دنگ رہ گیا، ساکت ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی کے بعد پھر اس نے جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر وہ واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر نمرود پلٹ کر یہ مطالبہ کر دیتا کہ تم اپنے رب سے یہ ہمیں کر کے دکھاؤ کہ وہ آج سورج کو مغرب سے نکالے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کر کے دکھا دیتے، لیکن اس نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے سارے وعدوں کو پورا کر دیا۔ یہ مقام ہے حضرت ابراہیم کا۔ اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کون ہوگا جو اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرے گا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی عمر 12-13 سال ہوئی تھی، بعض روایات میں آتا ہے 10 سال ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جو علاقہ تھا وہ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ جتنے نبی انبیاء بنی اسرائیل آئے وہ سب اسی علاقے میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑا، وہاں ان کی اولاد اور ان کی نسل چلی، اسی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا یہ مقام و مرتبہ ہے جو ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ اب اس کے آگے
حضرت ابراہیم جب واپس چلے گئے شام کے علاقے میں اور وہی کام کرتے رہے، کبھی کبھی آیا کرتے تھے مکہ، اور کس طرح آگے یہ پروسیس چلا، اور پھر کس طرح حضور کی 21ویں پشت میں حضرت عدنان آئے، اور پھر یہ حضور کا آگے کا نسب ہے جس کو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کچھ نوٹ پیڈ اور قلم لے کر آتے اور خاص خاص پوائنٹ نوٹ کرتے رہتے، ایک لیکچر کی طرح اس کو سنتے اور اس کو نوٹ کرتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کیا جائے گا۔